اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ جب بلایا جائے نماز کے لیے جمعے والے دن فاسعوا الی ذکر اللہ سو جلدی کیا کرو اللہ کی یاد کی طرف وذروا البیع اور چھوڑ دو کاروبار ذالکم خیر لکم یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پس جب نماز مکمل ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پس پھیل جاؤ زمین میں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا جب دیکھا انہوں نے تجارت کو یا لہو کو انفضوا الیہا تو لگے بھاگنے اس کی طرف وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور چھوڑ دیا آپ کو کھڑا ہوا. قل آپ فرما دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے فضول چیزوں سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالی سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9، 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل
گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ نے تورات کا علم تو دیا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور عمل نہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہارے پاس آئے گی اور تم سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. سورت کا نام چونکہ سورۃ الجمعہ تھا اور اس سورہ مبارکہ میں جمعہ کا تذکرہ تھا جو آج کے سبق کے اندر ہے. جمعہ کا دن جمع ہونے کا دن ہے، اسی نسبت سے اس کا نام جمعہ کا رکھا گیا ہے. مسلمان اس دن مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ دنوں میں افضل ترین دن ہے. اور اس کو جمعہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق فرمائی، آخری دن جس دن مکمل ہوئی تخلیق وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا. گویا کہ اس دن ساری مخلوق جمع ہو گئی، یعنی ان کی تخلیق مکمل ہو گئی. یہی دن تھا جمعے کا جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہی وہ دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اور جمعے کا دن ہی ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن اللہ کی ساری مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے کیونکہ اس دن قیامت قائم ہونی ہے. فرمایا کہ جمعے کا دن اس میں ایک ساعت اور گھڑی ایسی ہے کہ جو بھی بندہ مومن اللہ رب العزت سے دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اس ساعت اور گھڑی اور اس وقت کو مخفی رکھا گیا ہے چونکہ آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ کی حکمت ہے. اب لیلۃ القدر مخفی رکھی گئی ہے کہ اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ مخفی رکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے عشرے میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور پورے عشرے میں عبادت کی کوشش کی جاتی ہے. ایسی جمعہ کی اس گھڑی کو بھی مخفی رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت میں لوگ اللہ کی عبادت کریں. بہرکیف جمعے کا دن بڑا افضل دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عیدین کے دنوں سے بھی افضل ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو مسلمانوں کے مذہبی تہوار ہیں وہ بھی بڑی شان والے ہیں، لیکن جمعے کا دن ان سے بھی زیادہ شان والا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن اللہ کی یاد کی طرف خصوصی دھیان رکھا کرو، بالخصوص جب جمعے کی اذان ہو جائے. اس سے قبل یوم السبت ہفتے کا دن یہود نے مقرر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بھی خطا کی. عیسائیوں نے اتوار کا دن رکھا، انہوں نے بھی خطا کی. اصل عظمت والا دن جمعے کا تھا جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی کی. اچھا، اب آپ سن چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مکمل طور پر شکار کرنا ان کے لیے ممنوع قرار دیا تھا، کیونکہ یہ بستی جس کا ذکر ہے یہ دریا کے کنارے رہتی تھی. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ نام پارے میں فرمایا کہ وہ دریا کے کنارے پر بستی رہتی تھی. اچھا، اب مچھلیاں فرمایا کہ تم شکار نہیں کر سکتے ہو بلکہ یہ دن خالص تمہاری عبادت کا ہے. اب انہوں نے جناب اس میں ہیلے بہانے کیے، اپنی جگہ پہ تفصیل آپ سن چکے ہیں. کبھی جال لگائے، دوسرے دن نکال لیے، وغیرہ وغیرہ کئی طرح کے بہانے کیے. تو پھر سزا کیا ملی؟ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے بندر بنا دیا. معلوم ہوا جس دن کا خاص احترام کا حکم دیا جائے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا فرمایا ہے اور اس جمعے والے دن کاروبار منع بھی نہیں کیا. ان کو تو پورا دن ہفتے والا دن منع تھا نا، ہمیں پورا دن منع نہیں کیا. ہمیں بس جمعے کا جو وقت ہے نا اس وقت میں منع کیا ہے. اس وقت میں تم نے کاروبار بند کر دینے ہیں اور اس وقت میں تمہیں جو جمعے کا خاص وقت ہے دکانیں بند کر دو اور بس اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ. جب نماز پڑھی جائے پھر جا کے کاروبار بے شک شروع کر دو. لیکن افسوس
کہ آج ہمارے مسلمانوں کے بازار عین جمعے کی نماز کے وقت بھی کھلے رہتے ہیں، عین جمعے کی نماز کے وقت بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جناب اب بند کر دیا جائے اور مسجد میں جایا جائے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اور جو اللہ کا حکم نہ مانے اور پھر اجتماعی طور پر نہ مانے، ایک ہوتا ہے چھپ چھپا کے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے علل اعلان گناہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت وہ بخشش کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو علل اعلان گناہ کریں۔ اب جمعے والے دن بازاروں کا کھلا رہنا یہ مخفی گناہ ہے یا علل اعلان گناہ ہے؟ علل اعلان گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، ورنہ سزا تو وہی بنتی ہے نا جو جمعے والے دن کی دکان بند نہ کرے کہ اس کی شکل بندر بنا دی جائے۔ جنہوں نے ہفتے کا احترام نہیں کیا تھا اللہ نے شکل بندر بنا دی تھی، سزا تو وہی بنتی ہے، لیکن شکل تبدیل نہیں کی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پھر دلیر ہو جائے۔ تو مشو مغرور از حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرتورا۔ شیخ عطار نے فرمایا اللہ کے حوصلوں سے مغرور نہ ہو جا، دیر گیرت سخت گیرت مرتورا، وہ دیر سے جتنا پکڑتا ہے پھر اتنا سخت پکڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب بلایا جائے نماز کے لیے یعنی اذان دی جائے، من یوم الجمعہ جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، پس جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، چھوڑ دو کاروبار، بیع کا معنی تجارت، بیع چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، خریدنا بیچنا چھوڑ دو، اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کو جانتے ہو، تو اگر سمجھ جاؤ تو یہ بات تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اچھا، اب یہ جمعے والے دن جو اذان ہے، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کون سی اذان مراد ہے، کیا پہلی یا دوسری؟ مراد دوسری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دوسری ہی اذان دی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگ زیادہ ہو گئے مسجد میں نہ پہنچتے تو پھر پہلی مقرر کی گئی۔ تاہم احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ پہلی اذان کے وقت ہی احتیاط کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلی دوسری کا ذکر تو کوئی نہیں ہے نا، اذان کی بات ہے۔ احتیاط اسی بات میں ہے کہ پہلی اذان کے وقت ہی بندہ مسجد کی طرف آ جائے اور اپنے دکان کاروبار بند کر دے، ورنہ اصل حکم دوسری اذان کا ہی ہے۔ دوسری کی بات تو بالکل حرام ہے، یعنی وہ تو عین نماز کا ٹائم ہے، اس کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خطبہ امام دے رہا ہو اور کوئی آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہوں، تیسرا شریف ان کو چپ کروائے اور کہے بھائی چپ کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دو تو جو کر رہے ہیں نا، یہ جو چپ کرانے والا ہے یہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے۔ جیسے بندہ نماز پڑھ رہا ہو، ساتھ میں غلطی کر رہا ہو، اس کو ہم نماز میں تو نہیں سمجھاتے نا بھائی نہ کرو، ایسے خطبے کے دوران بھی کسی کو نہیں سمجھانا، بس چپ کر کے خود خطبہ سننا ہے۔ چاہے جائے کہ بندہ خطبہ سننے کے بجائے کاروبار کر رہا ہو، دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو، اور ادھر خطبہ پڑھا جا رہا ہو جس کے سننے کے لیے اتنی تاکید کی گئی اور اس کی طرف دھیان ہی کوئی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار، پھر ہم نہ چھوڑیں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہاں پہ ایک اور لفظ ہے جی فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف فسعوا، دوڑو، تیزی کرو، کیا مطلب ہے کہ یعنی پھر دیر نہ کرو۔ اب حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو پروقار رہنے کا حکم دیا، خود نماز کے لیے حکم ہے، فرمایا کہ جب اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے بھاگ کر نہ صف میں ملو۔ بعض آدمی بھاگ کے ملتے ہیں، وضو ادھر کر رہے ہیں، کہیں رکعت نہ چلی جائے پھر دوڑتے ہیں، فرمایا دوڑو نہیں، آرام سے سکون کے، علیکم السکینہ،
سکون اور وقار کو لازم پکڑو، جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو، بھاگو نہیں۔ بھاگنے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ دوڑ لگا دو، یعنی بالکل نصب ہو، دوڑ لگانے نہیں، مقصد یہ ہے کہ جلدی کرو، اپنے کاروبار کو فوراً ختم کر دو اور اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، فرمایا کہ دیر نہ کرو کچھ اعمال میں، 7 اعمال میں دیر نہ کرو۔ کس چیز کا تمہیں انتظار ہے؟ کیوں دیر کرتے ہو؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسے فقر کا انتظار کرتے ہو جو تمہیں رب کی یاد ہی بھلا دے؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، فرمایا کہ فقیری انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تم لقمے لقمے کو ترسو اور پھر تمہاری جناب ایسی مصروفیت ہو جائے کہ تم بھوک سے مرنے لگو، تمہیں روزی نہ ملے، پھر اس وقت تم اللہ کی طرف جاؤ گے؟ کب جاؤ گے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اللہ تمہارے اوپر ایسا فقر مسلط کر دے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیا تمہیں اس کا انتظار ہے؟ کیوں نہیں اللہ کے حکم کی طرف جلدی کرتے ہو؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں او غنن مطغیا، یا تم ایسے مالدار بننے کے چکر میں ہو، اس کے انتظار میں ہو کہ جو مالداری تمہیں سرکش بنا دے اور نعوذ باللہ دین سے تمہیں دور کر دے اور کفر کی طرف لے جائے اور باغی بن جاؤ، کیا اس عیاشی کے انتظار میں ہو؟ اللہ ہماری اس سے بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ ایسے فقر سے اللہ حفاظت فرمائے جو اللہ کی یاد بھلا دے، اور ایسے مال سے بھی اللہ حفاظت فرمائے جو ہمیں سرکش اور باغی بنا دے، آمین۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں او مرضن مفسدن، یا تم ایسے مرض کا انتظار کرتے ہو جو تمہیں اٹھنے ہی نہ دے، اللہ کا بلا رہا ہے اور تم نہیں جاتے ہو، پھر اللہ تمہیں ایسا مرض لگائے اور تمہیں اٹھ ہی نہ سکو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا ہی نہ کر سکو، اس کا انتظار ہے۔ اللہ نے آزاد دی ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، اللہ کا حکم آیا پورا کرو، فرمایا اس مرض کا انتظار نہ کرو جو تمہیں جناب ناکارہ بنا کے رکھ دے۔ او حرمن مفندن، یا اس بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو جو بڑھاپا تمہیں ایسا معذور بنا دے کہ بغیر سہارے کے تم چل نہ سکو، اس کے انتظار میں ہو، تب توبہ کرو گے، تب اللہ کے حکم کی طرف جاؤ گے، کب جاؤ گے؟ ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے۔ او موتن مجہزن، یا موت کا انتظار ہے جب تمہیں کفن پہنایا جائے گا، جب لوگ آ کے غسل دیں گے، جب لوگ کپڑے کفن پہنائیں گے، تب جاؤ گے پھر اللہ کے حکم کے لیے، کب جاؤ گے؟ اور پھر فرماتے ہیں بالدجال شر غائب ينتظر، فرمایا یا دجال کے فتنے کا انتظار ہے کہ جب لوگ کافر بن رہے ہوں گے اس وقت تم اللہ کے حکم کی طرف دوڑو گے، کب جاؤ گے؟ اور فرماتے ہیں کہ اس سے برا اور کوئی نہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور فرمایا اب الساعۃ فالساعۃ اضحیٰ وامر، یا پھر تمہیں قیامت کا انتظار ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو پھر اللہ کا حکم مانیں گے، حالانکہ اس جیسی کڑوی اور سخت چیز اور کوئی نہیں ہے، اور اس وقت تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، اس سے پہلے جلدی کرو۔ یہ 7 چیزیں گنی ہیں نا، فرمایا ان سے پہلے جلدی کرو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بھاگو اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانو۔ اور دوسرے کہ اللہ فرماتے ہیں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسے دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں میرے سمیت، فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ، تو یہاں پہ دوڑنے سے میں نے مفہوم عرض کر دیا کہ دوڑنے سے وہ دوڑنا مراد نہیں جس کو دوڑنا ہی کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد کی طرف اب تیزی کرو، باقی کام چھوڑو اور ادھر جاؤ، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر سعی کا معنی ضروری دوڑنا ہی نہیں ہے، سعی کا معنی دوڑنا بھی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوڑنا ہے، جیسے کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، جو آدمی آخرت کے لیے سعی کرے، مطلب یہ ہے کہ کوشش کرے، یہاں بھی یہ ہے کہ کوشش کرو کہ بس اب کام کاروبار چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف پہنچ جائیں۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ اللہ کی یاد کی طرف جانا اور کاروبار کو چھوڑنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو تو۔ تم تو سوچتے ہو نا کہ نماز کے ٹائم پہ چلو کوئی گاہک آ جائے گا 150 کما لیں گے، رب کہتا ہے یہ 150 تمہارے لیے بہتر نہیں، اس وقت کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں جانا یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اب جو بات اللہ فرما رہا ہے وہ بہتر ہے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ بہتر ہے۔
اور پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز پڑھی جا چکے، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس منتشر ہو جاؤ، پھر پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ یہ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی اللہ کا فضل ہے۔ نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد جمعے کی نماز پڑھی گئی، اب نکل جاؤ زمین میں کاروبار کے لیے، اب کوئی منع نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حالت احرام میں فرمایا کہ شکار نہ کرو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام ختم ہو جائے پھر شکار کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ اب خواہ مخواہ شکار ہی کرو، اگر کوئی نہیں کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ پابندی ختم ہو گئی ہے۔ یہ جمعے کے وقت جو کاروبار کی پابندی تھی، اب وہ پابندی ختم ہو گئی ہے، اب یعنی تم نکل سکتے ہو، تم اپنے کاروبار کے لیے جا سکتے ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں جمعے والے دن اس وقت سے پہلے صبح کو کاروبار کرنا منع کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ آج جمعے کا دن ہے، آج تیاری کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، غسل کریں گے، اچھا لباس پہنیں گے تاکہ اول وقت میں جائیں اور جمعے کے بعد کاروبار شروع کریں گے، اس کو تو اللہ بہت ہی برکت عطا فرماتے ہیں۔ بھاگ فرماتے ہیں جب جمعے کی اذان ہو جائے، نماز ہو جائے، پھر منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جمعے کے بعد جب نکل رہے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں یا اللہ جب اذان ہوئی تو میں تو پہلے ہی تیرے گھر پہنچ گیا تھا، تو نے کہا تھا نا کہ اذان ہو جائے تو کاروبار بند کرو، یا اللہ میں نے تو اس سے تھوڑا اور پہلے بند کر لیا تھا، اور پھر جناب میں پہلے ہی پہنچ گیا تھا، اور جب اذان ہوئی تھی بلایا گیا تھا، یا اللہ میں تو تیرے گھر میں پہلے سے موجود تھا، اور پھر یا اللہ جب خطبہ دیا گیا تو میں نے بڑی توجہ سے سنا، اور تیری نماز جب کھڑی ہوئی میں نے یا اللہ بڑے دھیان سے پڑھی، اب یا اللہ میں روزی کے لیے نکل رہا ہوں، اور یہ حکم بھی تو نہیں دیا ہے کہ نماز کے بعد نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تلاش کے لیے یا اللہ میں نکل رہا ہوں، انتظام اب تو نے فرمانا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کبھی اللہ نے مجھے اس سارے عمل کی وجہ سے خسارہ نہیں دیا، میں جب بھی جاتا تھا اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتے تھے کہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھی، تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ساتھی سو رہے ہیں، ذرا ساتھ والوں کو تھوڑا تھوڑا ہلا دو، آہستہ سے کو نہیں مار، اتنی زور سے بھی نہیں مارنی کہیں بیچارے کی آئندہ 3 دن تک نیند ہی نہ کھلے۔ سارے صابر صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، صابر صاحب جاگ رہے ہیں بالکل فرسٹ کلاس۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، ہاں ایک بات اور اس میں رہ گئی جی، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اچھا جی جمعے کی طرف جب آؤ نا تو فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف آؤ، کیونکہ جمعے کا مقصد کیا ہے کہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد ہے۔ خطبے کے اندر بھی فرمایا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام، اور جناب آخرت کی یاد اور فکر، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور آپس کے اندر حسن سلوک۔ اسی طرح جب بار کاروبار کے اندر جاؤ، فرمایا آپ یہ اللہ کے ذکر کو بلانا نہیں ہے، اللہ کا رزق تلاش کرو، ذکر کو کثرت سے اسی طرح یاد رکھنا ہے۔ کاروبار کے اندر بندہ مصروف ہو گیا، اب زبان کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو، یہ رکھنی چاہیے، لیکن ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی۔ ایک آدمی تول رہا ہے تو پورا تولنا ہے یا کم تولنا ہے، یہ ذکر ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم یہاں پر کیا ہے، سمجھ آئی؟ گاہک آ گیا ہے، اس کو چیز صحیح دینی ہے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف دھیان کہ اللہ کا یہاں پہ حکم کیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے میرا اس طرف دھیان رہے، یہی اللہ کا ذکر ہے۔ یہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ زبان والا ذکر اصل میں دل کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، جب زبان پہ اللہ کا نام آئے گا تو پھر دل بھی اس طرف متوجہ ہوگا، اور یہی اصل مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا ایک دفعہ ایسے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، قحط پڑا ہوا تھا، غلے شلے ختم ہو گئے تھے، تو خطبے کے ٹائم کوئی قافلہ آ گیا، تو اس وقت قافلے آتے تھے باہر سے غلہ لے کر، اور وہ گھنٹی شنٹی بجاتے تھے کہ چلو جی جس نے خریدنا ہے خرید لو۔ جو ہی گھنٹی بجی نا تو صحابہ تو سارے دوڑے کہ چلو غلہ خرید لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے رہ گئے، اور صحابہ، چونکہ ابتدائی اسلام تھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ آداب آہستہ آہستہ پھر سکھائے گئے، پھر تو
بات کے اندر تو کثیر خود حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ تو یوں تھی، صحابہ کرام یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ذرا ہلیں گے تو پرندہ اڑ نہ جائے کہیں، جیسے بندہ ایسے پھر تو یوں بیٹھتے تھے. لیکن ابتدائی اسلام کا دور تھا، ابھی وہ اتنے آداب نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے جمعہ شروع کیا نا. آپ سب سے پہلے قباء تشریف لائے پیر والے دن، مسجد قباء جہاں پہ ہے، اللہ ہم سب کو پھر وہاں لے جائے، اور وہاں کے فجر کی نماز مسجد نبوی میں ہو اور پھر بندہ پیدل قباء تک جائے اور پھر وہاں جا کے نماز پڑھے تو اس کا عجیب ہی مزہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو مسجد قباء تشریف لائے جہاں مسجد یعنی اس جگہ پہ. اس کے بعد قریب تھوڑا آپ آگے آئے نا تو مسجد جمعہ بھی ہے، جو ساتھی گئے انہوں نے دیکھے ہوگی، یعنی مسجد قباء سے واپس مسجد نبوی کی طرف آئے تو ساتھ ہی وہاں پہ مسجد جمعہ بھی ہے. تو جمعے والے دن آپ یہاں تشریف لائے اور جمعے کا وقت ہوا تو وہاں پہلا جمعہ ادا کیا گیا. تو یہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شروع کیا. جب وہاں شروع ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے لوگ بھی نئے نئے اسلام میں آ رہے ہیں، جمعہ بھی نیا نیا شروع ہوا ہے، ابھی آداب کا تو پتہ نہیں ہے. تو وہ جب غلے کا قافلہ آیا تو سب وہاں چلے گئے جی، خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہ گئے اور تقریباً صرف 12 بندے کے لگ بھگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے. آپ نے بعض میں فرمایا شکر ہے یہ 12 رہ گئے ہیں، اگر یہ 12 بھی نہ رہتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا. کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور پھر جناب تم وہاں چلے گئے تو فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا. اگلی آیت کے اندر بتایا گیا ہے، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب دیکھا انہوں نے تجارت کو، او لہوا یا فضول چیز کو، فضول چیز مراد وہ گھنٹی ٹن 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 جو ہوئی نا بھی غلہ آ گیا ہے، اس گھنٹی باجا یہ فضول چیز ہے، اس کی طرف جب سنا اور پھر ادھر چلے گئے. انفضوا الیہا، تو بھاگ گئے چلے گئے اس کی طرف. وترکوک قائما، اور چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوا. آپ کھڑا ہوا یعنی آپ ادھر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ ادھر چلے گئے جی. قل آپ فرما دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے ان فضول چیزوں سے اور تجارت سے. وہ جو گھنٹی کی آواز سن کر تم گئے ہو، اس گھنٹی کی آواز سے خطبے کی آواز بہت اونچی شان والی ہے. فرمایا تجارت سے یہ جمعے کی نماز بہت افضل تھی اور جمعے کا خطبہ بہت افضل تھا. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. تم جمعے کی نماز کے اندر روزی کی طرف نہ بھاگو، جمعے کے بعد دیکھو اللہ کیسے روزی عطا فرماتا ہے. رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس ہیں، وہی بہتر رزق دینے والا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر دوں کہ جمعے کا دن کتنا اہم ہے اور پوری صورت جمعہ ہے اور یہ ساری تاکید ہے، لیکن ظہر کی نمازیں 4 ہیں، جمعے کی 2 ہیں. جمعے کی کتنی ہیں؟ 2 ہیں. اب کوئی بندہ کہے جناب اتنا اہم دن، آج تو بھائی 4 سے 8 پڑھنی چاہیے تھے، آج تو فرض 8 ہونے چاہیے تھے، اتنا اہم دن ہے، آج وہ جو 4 پڑھتے تھے روزانہ وہ بھی نہیں رہے. تو معلوم ہوا کہ دین ذوق پورا کرنے کا نام نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا نام ہے. اپنے شوق اور اپنے ذوق پورے کرنے کا نام دین ہے نہیں، جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے نا اس کو پورا کرنے کا نام ہے دین ہے. وہ کنکریاں مارتے ہیں، اگر کوئی کنکری کو بڑا پتھر مارے کہ جناب میں جناب ایسی تیسی کر کے رکھ دوں گا شیطان کی، بڑا اینٹ اٹھا کے مارے، تو وہ اس ثواب سے بھی جائے گا جو کنکری کے ساتھ ملتا ہے. کیونکہ ذوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام ہے، اطاعت کرنے کا نام ہے. اور شیطان پر کنکری نہیں پڑتی، شیطان پر سنت پڑتی ہے. جو اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع ہم کرتے ہیں نا، یہ شیطان کو مارتی ہے. اور جب جمعے والے دن ہم 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، اس پر جناب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فجر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جمعے کی نماز 2 رکعتیں ہیں، مسافر کی نماز بھی 2 رکعتیں ہیں. ادھوری نہیں ہے، پوری ہے. اللہ کے نبی نے یوں ہی فرمایا. یہ ادھوری نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ آدھی ہوگی، آدھی نہیں ہوگی، پوری یہی ہے ہی اتنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اسی اتباع کا نام کیا ہے؟ دین ہے. دوسری بات یہ کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت
اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی سنت بھی نبی کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نبی کی مخالفت نہیں، وہ صرف اس لیے کہ لوگ ہو گئے تھے زیادہ، اور پہلی اذان تو اس وقت اسپیکر والا حساب تو تھا کوئی نہیں، پہلی اذان بازار میں وہاں باہر دی جاتی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ٹائم قریب ہو گیا ہے، اور دوسری پھر وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب اذان دی جائے، جب بلایا جائے نماز کے لیے جمعے والے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، سو جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو تجارت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بس جب پوری کی جائے نماز بس پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب دیکھا انہوں نے تجارت کو، او لہوا، یا فضول چیز کو، انفضوا الیہا، تو بھاگ کھڑے ہوئے اس کی طرف، وترکوک قائما، اور چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا. قل، آپ فرما دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے لہو چیزوں سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے.